السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان بھی مفاہمت کی باتیں کرنے لگے ہیں، مگر یہ مفاہمت اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے، قومی سطح کی مفاہمت نہیں ہے، قومی سیاست کی مفاہمت نہیں ہے، یہ مفاہمت عسکریت پسند گروہوں کے خلاف ہے، ان گروہوں کے خلاف جنہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف مسلح جنگ لڑی ہوئی ہے، جو لڑ رہے ہیں، آج بھی حملے کر رہے ہیں اور برملا حملوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے TRT کو، ترکی کا ٹی وی ہے، جس میں انہوں نے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اپنے صدر مملکت عارف علوی صاحب کی کہی ہوئی بات دہرائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم TTP کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، TTP کے کچھ گروہوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، افغان کی جو طالبان حکومت ہے وہ اس میں ہمیں مدد کر رہی ہے، اور جو گروہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ چھوڑ دیں گے ان کو عام معافی دے دیں گے اور ان کو عام زندگی جینے کا حق دیا جائے گا کہ پاکستان میں آئیں اور عام زندگی جئیں۔ سوال کرنے والے صحافی نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مفاہمت ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہماری، مگر وہ تو حملے پر حملہ کر رہے ہیں اور حملے ہو بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں پاکستان میں مختلف علاقوں میں، کوئٹہ ہو، وزیرستان ہو، مختلف جگہوں پر مسلسل حملے ہوئے اور ان حملوں کی ذمہ داری بھی TTP نے قبول کی۔ تو صحافی سوال پوچھتے ہیں، انٹرویو کرنے والے اینکر جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں مگر وہاں پر حملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہو رہے ہیں، مگر ہم مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں جو ہوں میں فوجی حل مسائل کا نہیں، اس کا قائل نہیں ہوں کہ مسائل کا فوجی حل ہو۔ بات تو ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی اگر اس بات کو دیکھا جائے، پہلے بھی جب یہ بات صدر مملکت نے کی تھی، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کی تھی، تب بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، انسرجنسیز دنیا میں جہاں اٹھتی ہیں ان کا فائنلی حل ٹیبل پر ہوتا ہے، لیکن کس پوزیشن پر؟ اس وقت جب ریاست جو ہے وہ زیادہ تگڑی ہو، جب ریاست اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کر چکی ہو، پھر جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ اگر کہیں کہ جی اب ہم لڑنا نہیں چاہ رہے، ہمیں معافی دی جائے۔ پچھلی بار جب شاہ محمود قریشی صاحب نے انٹرویو دیا تھا تو اس سے پہلے وزیر کہہ رہا ہوں میں، صدر مملکت نے بات کی تھی، انٹرویو دیا تھا، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس بات کو ادا کیا تھا کہ جی جو آئین پاکستان کے تابع ہونا چاہیں گے ہم ان کو ہم معافی دے دیں گے۔ صدر مملکت نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، ان کو عام معافی مل سکتی ہے۔ تو اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کا ایک بیان آیا تھا، ان کا ایک رد عمل آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کس چیز کی معافی؟ بھائی ہم تو حق پر ہیں، یہ ریاست نہ حق پر ہے۔ انہوں نے میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ جو اس کی جو پریس ریلیز ہے لمبی چوڑی، اس میں تو انہوں نے ہمارے پورے کے پورے نظام کو، وہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں صوفی محمد صاحب کہا کرتے تھے، صوفی محمد جو ہے وہ بھی کہ یہ تو میں جمہوریت کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں سائن کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اسی طرح کا انداز تھا اس میں پریس ریلیز میں، تو انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب پیشکش کی ہے تو صحافی ہیں افتخار فردوسی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان کی جو شورا ہے انہوں نے 20 دن کے سیز فائر کا، وزیر اعظم صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد ٹویٹ آیا ہے کہ آج سے 20 دن کے لیے انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جو شورا ہے اس کے جو سربراہ ہیں اس گروپ کے، وہ گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ، اور یہ TTP کے جو بنی تھی، جو مجاہدین سے TTP میں یہ کنورٹ ہوئے تھے، تو اس وقت یہ اس کا حصہ تھے، اور اس کے بعد یہ افغانستان فرار ہو گئے تھے، تو انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا، لیکن TTP بحیثیت مجموعی وہ تو ان کا موقف کچھ اور ہے، اور وہ بیان کے ذریعے آ بھی گیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گروہوں سے بات کر رہے ہیں، مختلف گروپ سے بات کر رہے ہیں۔ جب مختلف گروپ سے آپ بات کر رہے ہو تو پھر اس میں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چند جو ہے وہ لوگ آپ کے ساتھ کہ سامنے سرنڈر کر جائیں، لیکن ظاہر ہے پوری کی پوری جو TTP ہے اس کے ساتھ مذاکرات، اس کے ساتھ بات چیت، یہ کنفیوژن ہے۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں کچھ گروپس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ماضی ہے، ہمارا ماضی ہے 2001 کے بعد یا اس سے پہلے، لیکن خاص طور پر یہ جو پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی شروع ہوئی تھی، اس میں جب کہا گیا تھا وہ مالاکنڈ جو ہے، سوات میں جگہ جگہ مطلب واقعات ہو رہے تھے، بچوں کے اسکول، یہ وہ سارا، تو اس وقت جب
پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت میں آئی 2008 میں، اور ANP اس وقت کے سرحد آج کے خیبر پختونخوا میں حکومت میں آئی، تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا تحریک نفاذ شریعت محمدی کے ساتھ۔ اس معاہدے کے تحت یہ معاہدہ ہوتا ہے مئی 2008 میں، اور اس سے پہلے اپریل 2008 میں صوفی محمد صاحب کو رہا کیا جاتا ہے جیل سے، تاکہ جی یہ معاہدے پر عمل ہو۔ 6 نکاتی معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں جناب شریعت نافذ ہوگی، اس میں مختلف اضلاع بتائے گئے تھے، 15-16 اضلاع علاقے تھے ان میں، اور اس میں پرامن زندگی جینے کا حق دیا جائے گا، کسی قسم کی شرپسندی نہیں ہوگی، ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، جو ہتھیار اٹھائیں گے ان کے خلاف ریاست سے تعاون کیا جائے گا، مدد کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ معاہدہ ہوتا ہے۔ سارے رہا ہو جاتے ہیں، اور رہا ہونے کے بعد پھر وہ دن آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی طالبان جو ہیں وہ مرگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے آ گئے ہیں، تو جس کے بعد پھر بڑا آپریشن شروع کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا ایک ماضی ہے، ہم نے معاہدے کیے ہوئے، اور اس کے بعد پھر APS بھی ہو جاتا ہے۔ اور تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں پھر 2007 میں بنی تھی، یہ جو جس TTP کے ساتھ معاہدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، بیت اللہ محسود نے بنائی تھی۔ تو ایک ماضی ہے ہمارا۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جی ہمیں نہیں کرنے چاہیے مذاکرات، اگر پرامن بات چیت کے ساتھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اگر ایک عسکریت پسند گروہ جو ریاست کے خلاف لڑ رہا ہے، اگر وہ ریاست کے تابع ہو جاتا ہے، وہ آئین کے تابع ہو جاتا ہے، وہ ہمارے جمہوری نظام کو تسلیم کرتا ہے، وہ پاکستان کے قانون کو تسلیم کرتا ہے، پاکستان کی رٹ کو تسلیم کرتا ہے، ہماری ریاست کی رٹ کو تسلیم کرتا ہے، اور مذاکرات کے ذریعے کرتا ہے، تو اس سے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہماری حکومت مسلسل باتیں کر رہی ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کمزوری دکھا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا آپ وہ جو پریس ریلیز سے آپ سے معافی مانگی کس نے ہے، مطلب یہ مذاق اڑتا ہے نا ریاست کا۔ تو بہرحال وزیر اعظم صاحب ہیں، اور ایسے موقع پر جب ابھی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی مذاکرات ہو سکتا ہے ناکام ہو جائیں، کوئی نتیجہ نہ نکلے، یعنی بالکل انیشیل اسٹیج پر یہ چیزیں ہوگی، اور وزیر اعظم انٹرویو دیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بیٹھ کر کے یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس ویژن کوئی نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب سے جب آپ بات کریں گے کہ جی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نہیں تمام مسائل کا حل نکالتے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چور اور ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہوگی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی مفاہمت ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں، ریکنسیلیشن کا لفظ عمران خان کی زبان پر میں سن کر حیران ہو گیا تھا کہ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جن کے ساتھ ریکنسیلیشن وہ ان پر الزام لگا تھا عمران خان صاحب پر کہ وہ 2008 کا جو آپریشن شروع ہوا تھا، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جناب میں اس کا مخالف تھا، اور ڈرون حملوں کا مخالف، آپریشنز کا مخالف ہے، سارا ہر چیز کا۔ تو اس وقت تو کہتے ہیں جی مجھے طالبان خان کہا گیا تھا۔ چلیں جی آپ کو طالبان خان غلط کہا گیا ہوگا، لیکن اب جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ مذاکرات کیا قومی اتفاق رائے کے بغیر، قومی مفاہمت کے بغیر اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ خان صاحب ریاست کے خلاف لڑنے والے گروہوں کو آپ جب ٹیبل پر بٹھائیں گے، اور اس کا جب ثمرات آپ سوچیں گے کہ اس کے پازیٹیو رزلٹس آئیں، تو پھر آپ کو پہلے پاکستان کی یہاں جو بیٹھنے والے سیاسی قوتیں ہیں ان کے خلاف آپ کا جو این آر او والا راگ ہے نا وہ بند کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے کہا نا ہماری ماضی ہے ہمارا۔ ملاکنڈ آپریشن جب پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا تب پارلیمنٹ نے اس کو اون کیا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا تھا، عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی سیاسی قوت نہیں تھی اس وقت جو اس طرح اس کی مخالفت کرتی ہو۔ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، ہاں اس کے عمل درآمد میں ادھر ادھر چیزیں ہوتی تھی، لیکن خان صاحب اکیلے تھے جو مخالفت کرتے تھے، ساری جماعتیں پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہوا پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد جب APS ہوا تو APS کے بعد نیشنل الیکشن پلان بھی پارلیمنٹ کے ذریعے بنا تھا، تو اس کے بعد بھی جو کاروائیاں ہوئی اس کے خلاف بھی عمران خان صاحب، یعنی وہ جو ملیٹنٹس کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی تھیں تو اس کے خلاف بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب اکیلے تھے۔ تو ایک طرف یہ تھا کہ قومی اتفاق رائے سے ہونے والے فیصلے تھے، اور ایک طرف یہ فیصلے ہیں جو چھپا کر کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، اچانک صدر مملکت کا انٹرویو آ جاتا ہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، اپنا عام معافی کا سوچ رہے ہیں، ہم دے سکتے ہیں عام معافی، پھر اچانک شاہ محمود قریشی صاحب آ جاتے ہیں، پھر اچانک وزیر اعظم صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم دے دیں گے عام معافی، اور ٹھیک ہے۔ لیکن کیا یہ جو آپ حل نکال رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں، یہ تمام اسٹیک ہولڈرز، پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز، پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، باقی آپ جو فیصلہ کرو گے ادارے تو اس پر عمل درآمد کے اس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ادارے جن کے جوانوں نے جانیں دی ہوئی ہیں،
شہادتیں دی ہوئی ہیں، لوگوں نے جانیں دی ہوئی ہیں، 70,000 80,000 جانیں گئی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، بلور خاندان کے شہداء، ANP کے شہداء، مطلب کتنے کیا کیا گنوائیں گے اب؟ تو اسٹیک ہولڈرز زیادہ ہیں اس جنگ میں۔ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، خود سے فیصلہ کر نہیں سکتے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب ادھر مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ادھر اگر چیئرمین نیب کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی میں تو یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اس رویے کے ساتھ جا کر آپ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ خان صاحب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپوزیشن کہتی ہے کہ جی اس میں نقائص ہیں، اس پر بیٹھ کر بات کریں، اس سے بہتر تجاویز ہو سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب بات کرنے کو آتے ہیں، بات اپنا کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی دونوں ایوانوں کی بننے کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب نہیں وہ بھی نہیں کر رہے اور مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں پارلیمنٹ کا۔ وہاں مفاہمت نہیں کر رہے عمران خان صاحب۔ جب تک یہاں مفاہمت نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے اندر، قومی سطح کی مفاہمت نہیں ہوگی، تو یہ والی مفاہمت جس مفاہمت کا خان صاحب خواب دیکھ رہے ہیں یہ نہیں پوری ہو سکتی۔ تقسیم ہوئی قوم جو ہے، تقسیم ہوئی سیاسی قوتیں، تقسیم ہوئی قومی رائے جو ہوتی ہے، رائے عامہ، وہ کبھی بھی کسی بڑے چیلنجز کا اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے 2008 کے بعد، ایک والا تو مشرف صاحب تو گیم ہی اور کر رہے ہوتے تھے نا، تو 2008 سے لے کے 2013 تک یا ایون آج تک جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہماری قوم کا ایک اتفاق رائے تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے اتفاق رائے ہوا تھا کہ بھائی ہم نے اب اس سے دہشت گردی سے اس طرح نبڑنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنا کر اس کے خلاف کیا تھا۔ یہ نہیں ہوا تھا تب کہ اگر یوسف رضا گیلانی ملاکنڈ آپریشن کر رہے تھے اور ملاکنڈ آپریشن کے لیے پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو رہا تھا اور یوسف رضا گیلانی یہ کہہ کر جا کر وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو گئے تھے، نہیں بیٹھے تھے پارلیمنٹ کے سیشن میں کہ جی میں تو چودھری نثار صاحب کی مجھے شکل پسند نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا، یا اپوزیشن لیڈر اچھا نہیں ہے میں نہیں آؤں گا، میں نہیں بیٹھوں گا پارلیمنٹ میں۔ یہ گیلانی صاحب نے نہیں کیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ کے ایک ایک اجلاس میں، ایک ایک چیز میں پوری کی پوری اس وقت کی حکومت، پوری کی پوری اس وقت کی اپوزیشن، یہ صرف کریڈٹ حکومت کا نہیں تھا، اس وقت کی اپوزیشن کا تھا۔ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، لیکن اس وقت وہ اکٹھے تھے اس معاملے پر، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ بھائی یہ مطلب ملک میں امن و امان ہوگا تو یہ حکومتیں چلیں گی، یہ پارلیمنٹ چلے گا، یہ کاروبار چلے گا، مملکت چلے گی تو پھر سیاست چلے گی۔ تو اس لیے سب نے اپنے سیاسی اختلافات سائڈ پہ رکھ دیے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر حکیم اللہ محسود پہ پھر بعد میں چودھری نثار علی خان صاحب کے بھی آنسو بہے تھے، اور عمران خان صاحب نے تو خیر وہ اسامہ بن لادن کے لیے بھی پارلیمنٹ میں جو ان کو شہید قرار دیا تھا، لیکن یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت میں نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے تو بھی سب کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ بھائی مل کر اس سے نبڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت یہ کہیں کہ جناب ہم اب دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم سے NRO مانگنے آ جاتے ہیں۔ ایسا تب نہیں تھا، اب ایسا ہے۔ اب عمران خان صاحب نیب کے چیئرمین کی تقرری جیسے معاملے پر ایک قوم کے اندر بہت بڑی تقسیم پیدا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، EVM کے معاملے پر بہت بڑی تقسیم پیدا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر بہت بڑی الیکشن اصلاحات کے معاملے پر بہت بڑی تقسیم پیدا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح کی تقسیم کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے اس معاملے میں تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ اچانک آپ بتا دیں۔ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ فیصلہ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ہوتے ہیں ہر فیصلے کے نقصان اور فائدے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ تنہا سائیڈ پہ فرد واحد کے طور پہ یہ فیصلے کریں گے کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر یہ فائدہ قوم کے لیے تو نقصان دہ ہوگا ہی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے بھی اس کا کوئی اچھی چیز نہیں ثابت ہوگا یہ والا فیصلہ۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، ہر کسی سے ہونے چاہیے، مطلب تو پھر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ادھر ہو سکتے، تو مطلب اپوزیشن کے ساتھ بھی مذاکرات، لیکن اس کے لیے قومی اتفاق رائے پہلے پیدا کرے۔ ضروری ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کا حل سیاسی ہو، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کا حل فوجی ہو، لیکن سیاسی ہو یا فوجی ہو، جو بھی حل ہو، اس حل کے لیے قومی اتفاق رائے کے بغیر آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، اٹھائیں گے نقصان ہوگا۔ یہ خان صاحب کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔